ग्रेस ऑफ अल्लाह। व्यूवर्स, आज मैं आपके इस पास बिल्कुल ही एक अलग सी रेसिपी लेकर आई हूँ, चपली कबाब। ठीक है, यकीनन आप लोग चपली कबाब खाते होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। ख़वातीन कहती हैं कि ये जुड़ते नहीं हैं, ये सही तरह से बनते नहीं हैं, तवे के ऊपर डालें तो ये खुल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि ये किस वजह से खुल जाते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जी व्यूवर्स, तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए देखें, ये मेरे पास है तकरीबन 1.5 से 2 किलो कीमा है, ये मैंने लिया है। ठीक है, 2 अदद अंडे में डालूँगी इसमें। ठीक है, आधा कप मेरे पास बेसन है। मकई का आटा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ बेसन यूज़ करूँगी। बेसन भी यूज़ कर लेते हैं, सादा आटा भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लिया है 1 अदद छोटा सा टमाटर काटा है, बिल्कुल इसको छिलका उतार के मैंने बारीक काट लिया है। आप इसमें 2 टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, 5 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया मैंने कूट लिया है। ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च के 2 चम्मच हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट पे जब फ्राई करूँगी, ये डेकोरेशन के लिए मैंने शिमला मिर्च और टमाटर लिया है, ये मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ इसमें कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ, और इसको मैंने पहले थोड़ा सा हीट दे लिया था, गरम किया हुआ, फिर इसको कुटा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। ठीक है, ये प्याज है, ये 4 प्याज हैं मेरे 1.5 किलो कीमे के अकॉर्डिंग। 4 प्याज लेकर मैंने इसको पहले पीसा है, पीस के फिर मैंने निचोड़ के हाथ से इसका पानी निकाल दिया। ये बहुत अहम ट्रिक है जो ख़वातीन कहती हैं कि हमारे जो कीमा है वो जुड़ता नहीं है, और ये इस वजह से होता है कि ख़वातीन जब प्याज डालती हैं ना, एक तो वो काट के डालती हैं, ठीक है, उसमें पानी रह जाता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये कि ये जब कूट के पानी नहीं निकालती तो वो पानी छोड़ जाता है और कीमा अलग से होने शुरू हो जाता है। ठीक है, ये अनारदाना है, ये भी 2 टेबल स्पून के करीब है। ये मैंने धो के इसको कूट लिया था। आप भी लाजमी धो के कूटें ताकि इसमें जो गंदगी या मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, ये 2 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये 2 टेबल स्पून मैंने बाज़ार का चपली कबाब का मसाला लिया है। देखिए, ये मैंने इसलिए लिया है कि इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है सिट्रिक एसिड, जस्ट मैंने ये उसके लिए यूज़ किया है। और देखिए, अगर अकेला डिब्बे का मसाला यूज़ करके आप अपने कबाब तैयार करेंगे तो वो भी ठीक नहीं बनेंगे, आपको ये सारे मसाले उसमें ऐड करना पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इनको कीमा के अंदर डाल के फिर मैं आपके साथ मज़ीद डिस्कशन करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी ये 2 चम्मच जो मैंने किया था अनारदाना कुटा हुआ। ठीक है, फिर मेरे पास जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाल दिया, ये मैंने धनिया डाल दिया, ज़ीरा डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, ये मैंने प्याज डाल दिया, ये मैंने बाज़ार वाला जो मसाला लिया था वो डाल दिया, ये मैंने आप डाल दिया वो सब्ज़ मिर्च और धनिया, ये टमाटर डाल दिए। ठीक है, साथ ही मैंने बेसन डाल दिया, और इसके साथ ही मैंने 2 अदद अंडे डाल दिए। अब देखिए, मैं इसको हाथ के साथ मिक्स करूँगी और आपने तकरीबन 6-7-8 मिनट तक इसको मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए। ठीक है, अभी मिक्सिंग करती जा रही हूँ और फिर मैं आपको एंडिंग तक 5-6-7 मिनट के साथ मैं इसकी मिक्सिंग जो है वो दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसमें मेरे ये मसाला ज़्यादा रह गए थे। सुर्ख मिर्च है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, 1.5 टेबल स्पून आप इसको कर लें। ठीक है, और ये हमारे पास नमक है जो अहम इंग्रेडिएंट है, ये मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून, क्योंकि कीमा ज़्यादा है तो ये इतना ही 2.5 डाल देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी मिक्सिंग दोबारा से करूँगी। जी तो व्यूअर्स, देखें, ये मैंने 7-8 मिनट तक इसको अच्छी तरह हाथों से मसल के बिल्कुल मतलब आपस में मर्ज किया है। अब मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूँगी ताकि ये और ज़्यादा 1 घंटे तक पड़ा रहेगा। आपने देखें, अगर फौरी मेहमान आने वाले हैं तो आप 1 घंटा कम से कम इसको टाइम दें, वरना अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे
تب بھی یہ بہت اچھا اس کا مطلب اس کے مسالہ جات جو ہیں اس کے اندر مکس ہو جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اس ریسپی کو تیار کریں. ٹھیک ہے، آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. اب میں اس کو فریج کے اندر رکھنے جا رہی ہوں. جب فرائی کروں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو فرائی کس طریقے سے کرنا ہے. ویورز یہ دیکھیں میں نے یہ اوور نائٹ رکھا تھا قیمہ. اب میں اس کو بنانے جا رہی ہوں. میں اب ٹکیاں بناؤں گی، ان کی چپلی کباب بناؤں گی. تو پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں. اس کے لیے میں نے 1 پیالے گھی لیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہلکی آنچ پر میں اس کو توے پہ گرم کروں گی اور اس کو بناؤں گی. آئیں اس کے بنانے کا پروسیس شروع کرتے ہیں. بس یہ دیکھیں آپ کو آنچ نظر آ رہی ہوگی، بالکل ہلکی سی آنچ ہے جو کہ میں نے اس کو چولہے کی جلائی. گھی ڈالوں گی. ٹھیک ہے، اتنا سا گھی ڈال لیں گے جس کے اندر ہمارا کباب اچھے سے فرائی ہو جائے. گھی ڈالنے کے بعد آپ تھوڑی سی آنچ تیز کر لیں تاکہ وہ گھی گرم ہو جائے. جب یہ گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس کی آنچ ہلکی کر دوں گی. یہ تو ویورز توا گرم ہو گیا، تیل اس میں گرم ہو گیا تو میں نے اس کی آنچ کو ہلکی کر دیا. اب ہم کباب بنانے کی طرف چلتے ہیں. جی تو یہ دیکھیں، یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ڈیکوریشن کے لیے میں نے یہ شملہ مرچ اور ٹماٹر استعمال کرنا ہے. یہ میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے. اب میں اس کو کباب کے اندر لگا کے اس کو فرائی کروں گی. تو یہ آئیے کباب بنانا شروع کرتے ہیں. جی تو یہ دیکھیں ویورز، میرا یہ قیمہ جو میں نے رات تیار کیا تھا، میرینیٹ کیا تھا، کس قدر اچھا سا ہو گیا ہے. یہ چپک رہا ہے ساتھ، بڑے زبردست اس کا ٹیکسچر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں پانی کا استعمال کروں گی. اس کو بنانے کے لیے ٹھنڈا پانی، آپ نے چل پانی لینا ہے. تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کباب آپ نے پھر اس کے کس طرح بنانے ہیں. جی تو یہ میں نے ٹھنڈا پانی دیکھیں لیا ہے. اس طرح آپ نے بھی اپنے پاس ٹھنڈا پانی رکھ لینا ہے. جی تو ایسے آپ نے اپنے ہاتھ کو ڈپ کر لینا. ڈپ کرنے کے بعد جب آپ اس کو ایسے مکسنگ کریں گے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپکے گا نہیں. دیکھیں کباب کے لیے ہم اتنا زیادہ سا مٹھی بھر کے قیمہ لیں گے، کیونکہ دیکھیں چپلی کباب تھوڑے سے بڑے زیادہ قیمے کے، کیونکہ انہوں نے شرنک ہونا ہوتا ہے. زیادہ قیمے کے لیں گے تو وہ زیادہ اچھے بنیں گے. پہلے ہم ان کو ٹائٹ کر کے رول کریں گے. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو ایسے پھیلا دیں گے. ٹھیک ہے، پھیلانے کے بعد ہم اس کے اندر میں اس میں یہ شملہ مرچ فکس کرنے جا رہی ہوں. یہ آپ کی ڈیکوریشن ہے، آپ نے کرنی ہے کریں، نہیں کرنی آپ نہ کریں. ٹھیک ہے، کسی کباب کے اندر میں ٹماٹر لگاؤں گی، کسی کباب کے اندر میں شملہ مرچ فکس کروں گی. جی تو یہ دیکھیں، یہ میں نے اس طرح اس کا کباب تیار کر لیا. یہ ساتھ ساتھ ہی آپ نے کرنے، ان کو بنا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو سائڈ ہے نا، یہ میں توے والی سائڈ پہ رکھوں گی اور میں 5 منٹ کے لیے کوک کروں گی تاکہ یہ اس میں فکس ہو جائے. یہ دیکھیے سٹارٹ میں نے اس کی آنچ تھوڑی سی تیز کی ہے. اب میں آنچ ہلکی کر دوں گی. آپ نے 5 منٹ تک اس کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ چیز فکس ہو جائے، ہلکی آنچ پہ اس کو 5 منٹ تک آپ نے پکانا ہے، کیونکہ قیمہ ہمارا کچا ہے تو اس کو ٹائم ملنا چاہیے، ورنہ یہ پھر بکھر بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر 5 منٹ بعد میں آپ کو اس کو چینج کر کے دکھاتی ہوں. جی تو اب یہ میں دوسرا کباب ڈالنے لگی ہوں. آپ سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ چپلی کباب کی کوئی خاص شیپ اور شکل نہیں ہوتی. اس والے کباب کے اندر میں ٹماٹر لگاؤں گی. ٹھیک ہے، تو آپ کی چوائس ہے. اگر آپ کھانا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ یہ اگر آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو اس کے لیے اس کی اپیرنس بہت اچھی لگے گی. اس کو آپ ضرور کر کے دیکھیے گا. یہ بھی میرا چپل کباب جو ہے یہ دیکھیں ٹماٹر والا ریڈی. اب اس کے ابھی میں یہ والی سائڈ اس کے اوپر توے کے اوپر ڈال دوں گی. جی یہ 2 کباب اب میرے فرائی ہونے جا رہے ہیں. جیسے ہی اس کا ٹائم ہوتا ہے 5 منٹ میں اس کو چینج کروں گی، پھر اس کو 5 منٹ بعد چینج کروں گی. میں آپ کو لک دکھاؤں گی. ناظرین یہ دیکھیں اس کو 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں. اس کو میں اب پلٹنے لگی ہوں. تو دیکھیں کتنا زبردست کلر، اور بار بار جو خواتین ایسے ہلا کے الٹاتی پلٹاتی ہیں نا، اس کے ساتھ بھی اس کا کام بہت خراب ہوتا ہے. اب ہم نے 4-5 منٹ دوسری سائڈ کو دینے ہیں. ابھی اس کے 5 منٹ پورے نہیں ہوئے ہیں. جیسے اس کے 5 منٹ پورے ہوں گے اس کو بھی ہم ایسے ہی چینج کریں گے، اس کے ڈائریکشن کو. جی تو اب ہم اس کا ٹائم بھی ہو گیا، اس کے بھی سائڈ چینج کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا ادھر، کیونکہ جو اندر والی سائڈ تھی وہ زیادہ پک گئی ہے. کوئی بات نہیں، آپ اس کو اسی طرح تھوڑا تھوڑا ٹائم دے کے دونوں سائڈ سے پکا لیں گے. اب اس کی بھی سائڈ ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی کہ کہاں تک اس کا کام پہنچا ہے. یہ دیکھیں یہ بھی کافی حد تک ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم اب اس کو سائڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں ادھر.
ٹھیک ہے، اور ہم اپنا اگلا کباب ڈالیں گے۔ دیکھیں یہ میرا ایک کباب تیار ہو گیا جس میں نے شملہ مرچ لگائی تھی۔ آپ اگر اس کو ٹرن لے کے دیکھیں گے تو یہ دونوں سائڈ سے پک چکا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی دوسری سائڈ ہے، یہ مکمل طور پہ یہ تیار ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دوسرے کباب کس پروسیس میں جا رہے ہیں۔ جی یہ میرا کباب جو میں نے اس میں ٹماٹر ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی شیپ میں نے اوول ٹائپ بنائی ہے۔ چپلی کباب کو یا گول شیپ، اوول شیپ، کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے بیک سائڈ پہ شملہ مرچ اور ٹماٹر لگایا ہے۔ یہ پکتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ والا کباب میں نے یہ والا سادہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ نہیں ٹماٹر پسند کرتے، مرچ نہیں پسند کرتے، تو اس کے لیے پھر ہم سادہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اسی طرح پلیٹ کے اندر ٹیشو رکھیں اور ان کو ایک ایک کر کے سجانا شروع کریں۔ اب میں سارے کباب نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر ہماری ریسپی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، اس کباب کی لک دیکھیں، یہ اوول والا ہے تو اس کی میں نے اس طرح شملہ مرچ اور ٹماٹر اس میں یوز کیا جی۔ ماشاء اللہ، دیکھیں ناظرین، یہ کتنا زبردست مطلب میرے کباب تیار ہوئے ہیں۔ یہ سارے میں نے لانگ شیپ، اوول شیپ اور دوسرے شیپ بھی بنا دی ہیں۔ بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور بہت ہی جوسی ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاؤں تو یہ بہت ہی جوسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میں نے پودینے اور دھنیے والی دہی کے ساتھ چٹنی بنائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے میں نے املی آلو بخارا کی چٹنی جو بنائی تھی وہ بھی میں نے رکھی ہے۔ املی آلو بخارا کی چٹنی کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ ریسپی بھی مل سکے، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے اگر میری ریسپی کو آپ پراپرلی فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کا رزلٹ ملے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ریسپی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔